بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو دیکھ کے سیٹ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میں اپنے اصل اسٹوڈیو سے باہر نکل آیا ہوں۔ سرے کنارے آب رواں کھڑا ہوں میں، خبر نہیں مجھے لیکن کہاں کھڑا ہوں میں۔ آج میں ایک بہت ہی خاص جگہ پہ ایک بہت ہی خاص شخصیت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں۔ آج 9 نومبر علامہ اقبال ڈے ہے، اور آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اگر بات اقبال پہ ہو رہی ہو تو ویسے تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جن کو اقبال سے محبت اور شناسائی کا دعویٰ ہے، لیکن میرے خیال میں عصر حاضر میں اگر اقبال پر بات کرنی ہو تو پروفیسر فتح محمد ملک سے بہتر شخص میری نظر میں کم از کم کوئی نہیں ہے۔ اور پروفیسر صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے اقبال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے اور ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اقبال پہ۔ اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے پروفیسر صاحب نے وقت دیا اس بات چیت کے لیے۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اور آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے میں ان کے لیے شکر گزار بھی ہوں، اور اپنے گریبان میں بھی جانتا ہوں کہ کیا واقعی یہ میں اس قابل ہوں۔ میں تو ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں۔ آپ کا بڑا فن ہے سر، لیکن یہ ہے کہ ہم تو آپ سے ہمیشہ مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس خاص موقع پہ ناظرین سے بھی آپ کی ملاقات کیجیے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ آج کا دن تو خاص طور پہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ میں سر آپ سے ابھی، کیونکہ یہ سارا دن تقریبات چلیں گی، آپ بھی ہر روز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اقبال پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اقبال کے فلسفے پہ بہت بات کرتے ہیں، اقبال کے نظریات پہ بہت بات کرتے ہیں۔ میں جو خاص طور پہ آپ سے آج چاہوں گا کہ میں آپ کی رائے لوں، وہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اقبال کو اپنا نہیں پائے جو اقبال کو اپنانے کا حق تھا۔ وہ کچھ آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ کچھ اقبال پہ بات چیت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اب اقبال شناس لوگ بھی بہت کم رہ گئے ہیں ہمارے پاس۔ اور اگر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت کی تو شاید سب سے بڑی مصروفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر 2 سال بعد وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اقبال ڈے پہ چھٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن کیا ایسا ہے کہ ہم اقبال کو بہتر ہمارے نصاب میں ایران میں تھا سادی باقاعدہ اسکولوں کالجوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ ہم تو 2-4 نظموں کے علاوہ تو ہمیں تو اقبال کے بارے میں کچھ، تو اس بارے میں ذرا فرمائیے گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں، ہم کیوں اقبال کو اقبال کے حق کے طور پہ نہیں سمجھ سکے۔ اب اس موضوع پہ میں نے کوئی 18-20 سال پہلے اقبال پہ اپنے مضامین کا مجموعہ ایک شائع کیا تھا جس کا عنوان ہے اقبال فراموشی۔ تو ہمارے ہاں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اقبال کے پیغام کو فراموش کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ اقبال کا تصور پاکستان ہے اور قائد اعظم کی تحریک پاکستان ہے جو تصور پاکستان سے پھوٹی ہے۔ پہلے مغربی اقوام نے بالادست قوتوں نے مغرب کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کو
پورے بر صغیر کو ایک اکائی کی حیثیت سے، وحدت کی حیثیت چھوڑ کے جائے، کیونکہ انہیں ایک مسلمان مملکت، اور وہ بھی ایسی مسلمان مملکت جو اقبال کی تفسیر و تعبیر اسلام سے پھوٹی ہو، وہ قبول نہیں تھی، کیونکہ ایسی مملکت میں کسی طرح کے بھی نہ مشرق کے نہ مغرب کے کسی استحصالی نظام کو قبول کرنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ پہلے کوششیں کی گئی کہ تحریک پاکستان سے پھوٹنے والے پاکستان کو قائم ہی نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ عوام نے فیصلہ دے دیا، ووٹ کی پرچی سے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہمیں ایک الگ، اقبال کے تصورات کے مطابق الگ مسلمان مملکت چاہیے، متحد ہندوستان نہیں چاہیے۔ تو الیکشن کے نتائج آنے کے بعد یہ لازم تھا کہ لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہے، اب مسلم اکثریت کے علاقوں میں مسلمان مملکتیں وجود میں آ جائے، جو ناگزیر مسلمان مملکتیں، لیکن یہ چونکہ مغربی سامراج کے کی پسند کا فیصلہ نہیں تھا، ان کے مفادات اس سے پورے نہیں ہوتے تھے، تو اس فیصلے کے باوجود، عوامی جمہوری فیصلے کے باوجود، کبھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، کبھی کیبنٹ مشنز آتے رہے۔ پہلے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی، بعد میں پھر کیبنٹ مشن، جب پاکستان کا تصور جو ہے وہ عوامی سطح پہ قبول ہو گیا، پاکستان کے حق میں ووٹ آ گئی، تو بجائے اس کے کہ پاکستان قائم کر دیا جاتا، وہ پھر کیبنٹ مشن آنے لگے۔ اب کیبنٹ مشن کا بھی مطلب یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ ہم بر صغیر کو متحد ہو کے چھوڑنا چاہتے ہیں اور پاکستان نہ بنے ابھی۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر قائد اعظم نے تیسری مرتبہ جب کیبنٹ مشن کا آنے کا اعلان ہوا تو انہوں نے کہا کہ نو مور مشن، آپ نہیں مانتے تو ہم عوامی جمہوری تحریک کے نتیجے میں قائم کرنے والا جو پاکستان ہے وہ بنائیں گے ڈائریکٹ ایکشن سے۔ تو پھر ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال دی گئی، اور وہ دن ایسا دن تھا کہ جب ہر روز ویسے تو جایا کرتے تھے یہاں سے انٹیلیجنس کی رپورٹس انگلستان، اس روز کی رپورٹ اب خفیہ نہیں رہی، اب ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، خود ہمارے یہاں آرکائیوز میں موجود ہے۔ اس میں یہ تھا ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے دن کا کہ آج کے دن ہندوستان کے دو وائسرائے تھے، ایک اپنا مسلم انڈیا کا وائسرائے تھا، وہ محمد علی جناح تھا۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان وہی کریں گے، ہم جو کچھ مرضی کر لیں جو قائد اعظم محمد علی جناح کہے گا۔ تو چنانچہ انہیں کٹا پسا پاکستان دینا پڑا۔ خود انہوں نے پھر کوشش کی کہ پاکستان بنایا جائے، اور اس طرح سے بنایا جائے کہ وہ قائم نہ رہ سکے۔ تو اس کے لیے بھی قائد اعظم نے اپنی مختصر زندگی میں جو کچھ کیا اسی کو آگے بڑھایا قائد ملت لیاقت علی خان نے اور ان کی کابینہ نے، اور مسلم لیگ پاکستان کی مسلم لیگ کی پارٹی نے۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر انہوں نے مغربی سامراج نے ہی سوچا، اور اب یہ بات بھی آیا ہے کہ لیاقت علی خان کو امریکہ نے ہی، CIA نے ہی افغانستان سے قاتل کرائے پہ لے کے
تو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں شہید کرا دیا۔ اب لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سیاست ختم ہو گئی، اور غلام احمد، سکندر مرزا اور ایوب خان، یہ سارے لوگ جو تینوں لوگ کیا ہے، یہ بیوروکریسی ہے، سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی، لیکن ہماری ٹرین نہیں، برٹش ٹرین بیوروکریسی آئی، اور وہ برطانیہ کی بجائے، کیونکہ برطانیہ کا وارث جو ہے وہ امریکی امپیریلزم تھی، تو وہ اس کی ہدایات پہ کام کرنے لگے، اور آج تک کرتے چلے آ رہے۔ اچھا، بہت لمبی بات ہو گئی، ماشاءاللہ، نہیں بالکل بڑی ٹو دی پوائنٹ تھی۔ ہم نے اب یہی وہ دیکھا، شاید اب آپ نے اس کو بڑا کلیئر کر دیا کہ وہ وجہ کیا ہے، کیونکہ میں جب بڑا ہوا، اب شاید اور کم ہو گیا، جی، ہم نے غالباً حالی، غالب، میر اور درد کے شعروں پہ زیادہ تشریح کی اپنی اسکول کے زمانے میں، بجائے اقبال کے، جس کا کہ سب سے زیادہ نام ہونا چاہیے تھا، بلکہ جیسا میں نے کہا کہ وہ ایک نصاب کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اب آگے آپ جو سمجھتے ہیں، آپ نے اتنا کام کیا، اور آپ نے تو خیر بڑی محنت کی، کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم وہ اپنی اس کھوئی ہوئی میراث، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں کہہ سکوں، یا پوشیدہ میراث جو ہے ہماری، اس سے استفادہ کر سکیں؟ اس کے لیے جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے، تو ہمارے یہاں اب تک آتی جاتی حکومتیں جو ہے، وہ پالیسی ان کی جو ہے، یا تو مغربی دنیا کے مفادات کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہے، یا مغربی دنیا یا مشرق میں جو شہنشاہیت ہے۔ اقبال کا تصور ہے جمہوری، بالکل اسلام کے نظام سیاست کو وہ عوامی جمہوری نظام سیاست قرار دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے بھی آج بھی اگر آپ مسلمان دنیا پہ نظر ڈالیں تو لگتا ہے کہ شہنشاہیت اور عامریت ہے۔ جہاں برائے نام جمہوریت ہے، وہ بھی جمہوریت نہیں، عامریت ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل، وہ شہنشاہوں سے زیادہ عامر ہے۔ تو اب اس کی ایک مثال سامنے ہمارے اب آ رہی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے، تو مسلمان عوام ہر ملک کے، عرب دنیا ہو، ایشیا ہو، افریقہ ہو، عوام جو ہے بے چین ہے، اور سڑکوں پہ ہے، اور راستے روکے ہوئے ہیں، اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ اور حکمران کیا ہے؟ حکمران تو کہیں نظر نہیں آتا ان جلوسوں میں، اس جدوجہد میں۔ کیوں کہ ابھی تک ہمارے حکمران ہمارے نہیں ہیں۔ زبردست۔ تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ اقبال کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اسی کو فلسفہ خودی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنی سمت و رفتار کا خود تعین کریں۔ اقبال کی ایک مثنوی ہے، پس چپایت کرد ہے اقوام شرق، اس میں سارا منشور ہے مشرق کی آزادی کا، صرف پاکستان کی نہیں۔ اور پاکستان کا جو خیال کرتا ہوں میں، تو اس مثنوی کا جو آخری حصہ ہے، اس میں وہ اپنے فلسفہ خودی کو اتنے آسان انداز میں پیش کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مانگے تانگے کے ریشم پر
اپنے ملک کے خندر کو ترجیح دو. ماشاءاللہ بہت اچھی بات. اچھا تو اب یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ریشم کے ڈھیر لگاتے رہتے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈھیر کہاں چھپا کے رکھتے ہیں؟ ویسٹ میں اپنا ریشم بھی لے کے ادھر لے جاتے ہیں. ادھر لے جاتے. تو اب یہ کہ خندر خود ہی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے اپنے وسائل ہے ان پہ بھروسہ کریں، اپنی قوت بازو کو استعمال کریں. یہ ہے اقبال کا پیغام. جب یہ پیغام اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو پاکستان جو عدم سے وجود میں آ گیا تھا اقبال کے تصور اور قائد اعظم کی قیادت میں، تو وہ آج کے وہ 2 ٹکڑے ہیں. آج کے اس کی یہ بری حالت ہے کہ ہم نے صراط مستقیم چھوڑ دیا تحریک پاکستان کا، رستے سے ہٹ گئے. رستے سے ہٹ گئے. تو اب صراط مستقیم پہ آ جانے کا وقت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب آ جائیں. انشاءاللہ. اب آپ بیدار ہیں، تیار ہیں، آ جائیں گے. ہم نے کبھی کوئی انسٹیٹیوشنلی کوئی یکسوئی سے کوئی ایسی کوشش ہوئی ہے کہ نصاب تعلیم کے اندر جو ہے اقبال کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، خاص طور پہ جو ہے نئی نسل کو پتہ ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ نئی نسل تو زیادہ تر جو میرے جیسے لوگ ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں بس اقبال بھی ایک شاعر تھا. وہ جو ان کا سٹیٹس ہے وہ ایک فلسفی کا، حکیم الامت کا، اس سے تو یہ نئے بچے ناآشنا ہیں. بات یہ کہ ہمارا نظام تعلیم بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، این جی اوز کے ہاتھ میں ہے، اور یا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جنہیں پتہ نہیں کہ علم کیا ہے، لیفٹ رائٹ کرنا جانتے ہیں. آپ خود ایسی یونیورسٹیوں میں کام کر چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا تو علم کے لیے لیفٹ رائٹ کرنا چھوڑ کے بیٹھ کے کتاب پڑھنا اور سوچنا، غور و فکر کرنا وہ ضروری ہے. تو ہم تعلیم کے نظام کو بھی انہی بیرونی قوتوں، انہی این جی اوز کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ جو نہیں چاہتی پاکستان کی ترقی اور بقا، ٹھیک، اور نتیجہ اس کا آپ کے سامنے ہے. لیکن اب میں بہت امید رکھتا ہوں کہ ساری دنیا اسلام میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. عوام کی اتنی طاقت ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں صرف پاکستان کا دیکھ لیں کہ جو جلوس ہے سڑکوں پہ، چاہے وہ مہنگائی کی ہو چاہے وہ فلسطین کی ہو، ان میں کوئی لیڈر نظر آتا ہے پارٹیوں کا؟ وہ تو لوگ ہیں، لوگ عام آدمی ہے. تو انہی میں سے پھر قیادت ابھرے گی اور اصل قیادت وہی ہوگی. اچھا سر، بڑا اچھا آپ کے ساتھ انسان بیٹھا ہو تو پھر وہ دل کرتا ہے کہ بس سنتے جائیں، اور بہت کچھ ہے سیکھنے کو. میں چونکہ وقت مختصر ہے آپ کا بھی، میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، اور اگر حکومت کے لیے بھی آپ چاہیں تو پیغام کیا ہے، اور اگر اس میں آپ کچھ اقبال کے اپنے الفاظ میں بھی کچھ اپنے ہی الفاظ میں مثلا فوراً میں ذہن میں آیا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو ہم نے جو زندگی کو جہنم زار بنا دیا ہے تو بدعملی سے بنا دیا ہے نا. اب
صحیح عمل کی طرف جائے تو سب کچھ ہو جائے گا. تو عمل کیا ہے؟ جاگیرداری ہے، سرمایہ داری ہے. اسلام کے انقلابی اصولوں کے مطابق، نظریات کے مطابق اسے ختم کر. اقبال ہی کا شعر ہے کہ مزدور کے بارے میں مثلا کہ دست دولت آفرین کو مزد یوں ملتی نہیں، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ. زبردست. اچھا، اب یہی حال ہے. دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ، بوسیدہ کفن اس کا بھی زیر زمین. تو یہ ہے وہ لوگ کہ جو اصل پاکستان ہیں. تو ان کی حالت بدلے گی تو پاکستان بنے گا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت کا. نہیں، آپ تشریف لائے، ہم نے آپ کا وقت لیا اور بہت پرانی یادیں تازہ کی. آپ آئے، کیا بات. جزاک اللہ سر. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو سر.